تو جان نثار ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اور سرفراز آخر کب ایکسپوز ہوگا؟ کون سی ہوگی وہ گھڑی جب ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ بھائی فائنلی اس کا اصلی گندا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے؟ اور یہاں پر کیا کرے گا ہمارا نوشیروان؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو یہاں پر جب نوشیروان کر رہا تھا جتنا برے طریقے سے ریئیکٹ کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، کیا یہ کچھ زیادہ نہیں؟ اس نے بھی تفرہ کے ساتھ بہت یہاں پر سپینڈ کیا کافی ٹائم، اور یہاں پر ہماری دعا نے کافی حد تک اس چیز کو دیکھا کہ اس نے پہلے دعا کے پاس گیا یا دعا سے بات کی، پھر اس کا خیال رکھا۔ تو یہاں پر اسی طرح اس نے یہ دیکھا کہ میری پارٹنر کافی شک کر رہی ہے غلط معنوں میں، تو اس نے اس کو ایسا ایکسپوز کیا میرے خیال سے جیسے تیری۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ نوشیروان کا فرح کے ساتھ ایسا کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن دعا اس کو دعوت میں رکھ رہی ہے۔ دعا آج بھی مطلب اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی نوشیروان سے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو میں کیا بناؤں کھانے میں؟ مطلب اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے رات کو تیری اس کے ساتھ، اتنا بڑا الزام لگایا ہے تیری ہسبینڈ نے تم پر، تو دن تو بڑے اچھے سے چھوٹے منہ آرام سے یہ پوچھ رہی ہو کہ ناشتہ کریں گے، یعنی کہ جس سے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اور تو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تمہیں اور سرفراز کو لے کر اتنی گندی غلیظ باتیں ہو رہی ہیں۔ تم کیسے مطلب ایک بندہ جو بائک پر چل کے آ رہا ہے، تم لینڈ کروزر میں بیٹھی ہو، تمہارے آگے پیچھے 600 گارڈ ہیں، تم کیوں ایک عام انسان کی بات کیا اتنا پریشر لوگی کہ اپنی گاڑی روکو گی اور پھر اس کے ساتھ کنورسیشن کرو گی؟ اچھا اگر کوئی انسان تمہیں تنگ کر رہا ہے تو تم اپنے گارڈز کو کہو کہ اس کو ذرا سائڈ کرائیں یا پھر اس کو ذرا دماغ اس کا سیدھا کریں، لیکن نہیں بھائی، تم تو اپنی اسپیشل گاڑی رکھوا کے اس سے آج بھی مل رہی ہو یہاں پر۔ اور پھر سب سے زیادہ فضول بات یہ ہے کہ تم ایک تو اس سے ملتی ہو اور پھر جب بھی تمہارے سے نوشیروان آ کے پوچھتا ہے کہ تم آج کہاں سے ملی تھی یا کون آیا تھا، تم اس کے منہ پر جھوٹ بولتی ہو، جیسے مطلب اس کے اتنے سارے بندوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ ان کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو دعا بہت زیادہ سٹوپڈ حرکتیں کر رہی ہے، دعا بار بار جھوٹ بول رہی ہے، دعا کوئی بات کلیئر نہیں کر رہی، دعا روتی رہتی ہے، فضول عورتوں کی طرح سسکتی رہتی ہے، لیکن منہ سے کچھ بھی بکواس نہیں کر رہی کہ بھائی ایکچولی میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھو ایک حد تک یہاں پر نوشیروان نے کافی مظاہرہ کیا ہے، وہ جب اوبیسلی یہاں پر اس سے مل رہی تھی اور پھر اس کے بعد بھی بہت دیر تک نوشیروان سارے چیزوں کو دیکھتا رہا، سنتا رہا، اس کو یہ رپورٹس ملتی رہی ہیں کہ ہاں یہ مل رہی ہے، بار بار اس کے پاس جا رہی ہے، بڑا تیار شیار ہو کر کبھی تک ایک مرد برداشت کرے گا۔ تو اب تو حد ہو گئی ہے کہ جب اتنے گندے ایلیگیشن لگ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ تم اس کو کاؤنٹ کرو، تم پھر بھی اس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور ملتی ہو۔ تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوشیروان کا جو ریئیکشن ہے وہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے، اس کو ایسا غصہ آنا چاہیے اور آ رہا ہے، لیکن یہاں پر بار بار ہماری جو دعا ہے وہ غلط حرکتیں کرتی چلی جا رہی ہے یہاں پر۔ اب اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، اس گھر میں پھر سے ہمارا جو سرفراز ہے وہ بہت آرام سے انٹر ہو جائے گا، خاص طور پر جس وقت ہمارا نوشیروان آنے والا ہوگا اس گھر میں۔ اس کو انٹر کرنے والی کون ہے؟ وہی عورت جو یہاں پر اگلی ایپیسوڈ میں مگر ماس کے آنسو بہا کر نوشیروان کو یہ کہنے کی کوشش کرے گی کہ میں اور میرے بچے جو ہیں نا یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ لوگ کی لائف میں کافی ڈسٹرب ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو نوشیروان اگر کسی زمانے میں دعا کے ساتھ دے سکتا تھا اس کی باتوں کے اوپر، تو وہ یہاں پر اس کا بھی ساتھ دے گا، کہے گا کوئی کہیں نہیں جا رہا، اور پھر یہی عورت یہاں پر اگلی ایپیسوڈ کے اندر پھر سے ہمارے سرفراز کو گھسا دے گی گھر کے اندر۔ اور جس وقت تین موقع پر نوشیروان آنے والا ہوگا یا سرفراز کو پہلے بلا لے گی، اس کو کہے گی کہ میں تمہیں وار کرنے کی کس وقت بتاؤں گی،
اور یہ جا کر اس کو جس طرح سے ہاتھ وغیرہ لگا رہا ہے اس کے قریب ہو رہا ہے، اور وہ سامنے سے نوشیروان آئے گا اور نوشیروان دیکھ کر جہاں پر اس کا جو دماغ ہے اس کا میٹر شارٹ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے، کچھ ایسا غصہ کرے جس کے بعد یہاں پر ہماری دعا جو ہے وہ روٹ کر چلی جائے اپنے گھر، اور وہاں جا کر کچھ ٹائم رہنے لگے اور ان دونوں کو سپریٹ ہوتے ہوئے دکھائے جائے۔ ڈائریکٹلی ڈیورس نہیں ہوگی، مجھے نہیں لگتا ایسا کہ نوشیروان یہاں پر اسے ڈیورس دے گا، لیکن ایک بات تو ہے کہ کشمالہ بڑی خوش ہوگی اس کو لے کر کہ پتہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ پھر وہ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی، پیچھے سے اس کو یہ کہے گی کہ تمہیں دعا کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، وہ سرفراز کے ساتھ خوش ہے، کافی زیادہ اس کا دماغ خراب کرے گی اور خود اس کے کلوز ہونے کی کوشش کرے گی، جس میں یہ بڑے برے طریقے سے ناکام ہوگی یہاں پر۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پر جب ہماری دعا جائے گی اپنے گھر میں، فضا یہ دیکھے گی کہ مطلب وہ انسان جس نے مجھے تو طلاق دی لیکن میری بہن کا گھر بھی بڑے برے طریقے سے خراب کر رہا ہے۔ اگر نوشیروان اس دعا نہیں کرتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس سے فضا کو تھوڑی سی عقل آئے اور وہ یہاں پر تھوڑا سا سٹینڈ لے، یہ بتانے کے لیے مطلب نوشیروان کو کہ اس کی بہن ایسی نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہا ہے۔ اور ایک اور بات کو مجھے سمجھ نہیں آتی، تو مطلب یہاں پر کوئی بھی انفارمیشن نوشیروان سے نہیں چھپتی، لیکن اس کے گھر کے اندر بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، اتنی آسانی سے ایک عورت کشمالہ جو اتنے سب کچھ کرتی جا رہی ہے، اور ہمارے نوشیروان کہیں پر بھی انویسٹیگیٹ نہیں کروا رہا، دیکھ نہیں رہا، بس جو اس کو نظر آ رہا ہے اس کے حساب سے ریئیکٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر میں ہمیشہ کہوں گا کہ یہاں پر سکرپٹ کو آپ سٹارٹ میں بڑے دکھاتے ہیں کہ اچھا یہ کریکٹر یہ ورس رکھتا ہے، اس کی ساری ورس کہاں جاتی ہے، کیوں وہ اتنا بے وقوف بن جاتا ہے جیسے ہمارا نوشیروان اس ڈرامے کے اندر بن رہا ہے۔ اگر اس ڈرامے کو مزید انٹرسٹنگ بنانا ہو اور جتنا سٹوپڈ جا رہا ہے اس کو سپر سٹوپڈ بنانا ہو تو اس کے اندر بڑا کمال کا سین دکھایا جا سکتا ہے کہ ہماری دعویٰ یہ کرے کہ ٹھیک ہے جیسے بچہ ہوگا تم اس کا DNA کروا لینا تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ بچہ کس کا ہے، اور وہاں تک یہ ڈرامہ ڈائریکٹ کر کے لے کر جائیں، اور اس ٹائم کشمالہ پھر یہ پلان کرے کہ دیکھو سرفراز تمہارا بھی تو بچہ ہونے والا ہے نا، اور تمہارا بچہ جب ہوگا تم اس کو غائب کر دینا، اور جیسے ہی دعا کا بچہ ہوگا تم اس کے ساتھ ریپلیس کر دینا، دعا کا بچہ تم فضا کی جولی میں غائب کر دینا، اور جیسے ہی دعا کا بچہ ہوگا تم اس کے ساتھ ریپلیس کر دینا، دعا کا بچہ تم فضا کی جولی میں ڈال دینا، اور فضا کا بچہ جب تم دعا کی جولی میں ڈالو گے تو DNA رپورٹ میں کیا سامنے آئے گا۔ تو اس ڈرامے کا مطلب جس لاجک سے چلایا جا رہا ہے یہاں پر یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے آپ کو، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر۔ اب پاکستانی ڈراموں کے اندر وہ بہت زیادہ انڈین ڈراموں کی وائبز آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کو اتنا بھونگا نہیں کرنا چاہیے جتنا یہ راز چلاتے ہیں، پیچھے دیوان کی لگاتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ ڈرامہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن اتنا انٹرسٹنگ بالکل بھی نہیں ہے، یہ ڈرامہ اپنی ویٹس کھو چکا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ دانش تیمور کو اس ڈرامے کے بعد اس طرح کا رول کرنا چھوڑ دینا چاہیے، اور یہاں پر مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے 6-7 سالوں میں ہم دانش کو صرف ایک ہی رول میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے نا، اپنا نام بنایا، لیکن خدا کے واسطے اپنی تھوڑے سکین کے اوپر بھی کام کریں، سین اچھے کریٹ کریں، پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی فیس کو کرٹیسائز کرتا ہوں۔ آپ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں بھی غور کریں گے کہ اتنی جگہ پر اتنی جو اس کی سکن روپ ہے دانے نکلے ہوئے ہیں، تو ہمیں شاید لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور کشمالہ اور سرفراز کا سچ بہت جلد سامنے آنے والا ہے۔ اور کب آئے گی سرفراز کی شامت، تو یہ ہمیں سب کو انتظار ہے اس چیز کا کہ کب اس کا یہ چہرہ سامنے آئے گا نوشیروان کے، اور کب دعا اور نوشیروان ایک ساتھ ہوں گے۔ تو آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ ریویو؟ آپ نے کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو جلدی سے لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔